الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. آواز تھوڑا سا کم کریں. رات کا اکثر حصہ بیت چکا ہے. حقیقت میں یہ وقت تقریر سننے اور سنانے کا نہیں، سونے کا ہے. چند منٹ قرآن کی سب سے مختصر سورت سورۃ الکوثر اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر میرے اللہ نے توفیق بخشی تو میں بیان کروں گا. میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اشاعت التوحید و سنہ، ہم قرآن کے طالب العلم ہیں.
بیان کرنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ سورۃ کوثر کی ایک تفسیر میں کل صبح سنہری مسجد ملتان میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور سورۃ کوثر کی تفسیر کا ایک رنگ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سورۃ کوثر میں اللہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب اور میرے پیارے پیغمبر تو دو چیزیں مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں دو انعام مجھ سے لے لے۔ جن دو چیزوں کا مطالبہ اللہ نے کیا اسے سورت کی دوسری آیت میں بیان کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اور جو دو انعام اس کے بدلے میں اللہ نے میرے نبی سے وعدہ کیا، ان میں پہلے انعام کو پہلی آیت میں بیان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور دوسرے انعام کو آخری آیت میں بیان کیا، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جن دو چیزوں کا مطالبہ اللہ اپنے نبی سے کر رہا ہے وہ ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی کر اپنے نماز ہوتی ہی رب کے لیے، کبھی کسی نے غیر اللہ کے لیے بھی نماز پڑھی اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو یہ کیسا مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو میرے لیے اور قربانی کریں تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا پس منظر میں جانا ہوگا۔ ایک تمہید میں نے باندھنی ہوگی، پھر جب میں منع کروں گا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو انشاءاللہ آپ کی روح کو بھی تسکین آ جائے گی انشاءاللہ۔
جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں، ان کی صرف 3 قسمیں ہیں۔ چوتھی عبادت کی کوئی قسم نہیں۔ عبادت اللہ کی 3 قسموں میں بند ہے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے زبانی عبادت، اسے آپ قولی عبادت کہہ لیں، لسانی عبادت کہہ لیں، زبانی عبادت کہہ لیں، جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان سے، جس عبادت کا تعلق انسان کے قول سے ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اسے عربی میں کہتے ہیں دعا، اسے فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں کہتے ہیں پکارنا، دعا مانگنا، پکار کرنا، پکارنا۔ یہ جو دعا ہے، یہ جو پکارنا ہے، یہ قولی عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ لیکن میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ میں ایک آدمی کو، وہ تھوڑے سے فاصلے پہ جا رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں او فلاں، میں اسے پیچھے سے آواز لگا رہا ہوں، یہ پکار عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ پھر تھوڑا سا مشکل لفظ آ گیا، اور میں اپنی تقریر میں مشکل لفظ استعمال نہیں کرتا۔ جو عبادت کیا ہو؟ ایک لفظ ایک دفعہ کہہ دو، کیا ہو؟ غائبانہ ہو، غائبانہ۔ غائبانہ عبادت میں ایک چٹکی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ غائبانہ عبادت یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کون سی عبادت ہوگی؟ یہ پکار عبادت بنے گی۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ ہر جگہ سے میری پکار کو بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے، بغیر ذرائع کے، وہ میری پکار کو سن رہا ہے۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کون سی عبادت؟ یہ جو میں نے قیدیں لگائی ہیں غائبانہ، بغیر اسباب کے، خدا دی قسمیں اس دی تہ وچ اترو نا تا میں شرک کرن آلیاں دیاں ساریاں دلیلاں نو توڑ کے رکھ دیتی۔ اگر آپ اس پر غور کریں، میں نے وہ ساری دلیلیں توڑ۔ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، اپنے عوام کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بی بی سی کا اسٹیشن تو ہے لندن، وہ لندن میں بیٹھ کے بول رہا ہے، اور میں قادر پور راما میں ریڈیو کھولتا ہوں تو بی بی سی کی آواز مجھے آتی ہے۔ تو آگے سے مولانا کہتے ہیں اے بی بی سی دی آواز لندن چوں قادر پور راما پہنچ سکتی ہے تے بزرگ نہیں سنتے۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے جس کو علم سے مس کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی دلیل ہے جی۔ پھر وہ کبھی ٹی وی کی مثال دیتے ہیں، میچ کھیلا جا رہا ہے لندن، میں نے یہاں ٹی وی کھولا، کھلاڑی بھی نظر آ رہا ہے، آواز بھی نظر سنی جا رہی ہے۔ اے ہو سکتا تے بزرگ نہیں سن سکتے؟ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں جی، یہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج کل لوگ موبائل کی مثال دیتے ہیں، ممبر و محراب کا وارث طبقہ۔ یہ چھوٹا سا آلہ ہے، سعودی عرب سے مجھے کال آئی، ٹھک لگی اس موبائل پر،
मैंने यहाँ बात की, वो मक्के में है, मदीने में है, जद्दे में है, यहाँ की आवाज़ जद्दे में, जद्दे की आवाज़ यहाँ, छोटा सा आला तार भी कोई नहीं, ये हो सकता ते बुजुर्ग नहीं सुन सकते। ये मिसालें दी जाती हैं, ये सारी मिसालें मेरे दो लफ्ज़ों से ख़त्म हो गई, गायबाना और बग़ैर असबाब के। अब मुझे समझाना पड़ेगा बग़ैर असबाब के, एक एक बात मुझे समझानी पड़ेगी। आप मेरे साथ चलें, नौजवान भी यहाँ मौजूद हैं। मैं रेडियो दे सैल खिसका देना, तू BBC बुला। मैं रेडियो दे सैल खिसका देना, तू BBC बुला। मैं स्विच ऑफ कर देना, तू टीवी ते मैच विखा। और ये जो मैं मिसाल देने लगा हूं ना, ये बिल्कुल मेरी जमात के अकीदे की गम्माजी करेगी। आप में से पता नहीं कितने लोग समझेंगे। मैं आखदा मैं इस विचों रूह कढ़ लेना, मैं इस विचों रूह, तू बुला। मैं बैटरी निकाल देता हूँ, सिम निकाल देता हूँ, बुला। मेरे भाई ये असबाब के तहत है, ज़राए के तहत है, शुआओं के तहत है, मशीनरी के तहत है, तारों के तहत है, और रब सुनता है बगैर असबाब के। वो पुकार इबादत बनेगी जो बगैर असबाब के हो और गायबाना हो। अगर अब भी आपको बात समझ नहीं आई तो एक और तरीके से समझाता हूँ। मेरा मुर्शिद बैठा है कराची, मेरे पीर साहब बैठे हैं कराची। मैंने पीर साहब का नंबर मिलाया, मैंने टेलीफोन पे कहा पीर साहब मेरे वास्ते दुआ करो। जायज़ के नाजायज़? बोलो जायज़। ये जरिया मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यहां बैठ के कहा पीर साहब मेरे लिए दुआ करो। मेरा अकीदा ये है कि कराची में बैठे हुए पीर साहब मुझे देख भी रहे हैं, मेरी आवाज को सुन भी रहे हैं। ये कहना क्या होगा? क्यों? ये सिफ्त किसकी थी? असबाब के तहत बात करना, असबाब के तहत अपनी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये मातहतल असबाब है। और रब सुनता है मा फौकल असबाब। तो इबादत की पहली किस्म क्या हुई? जोर से बोलो। जिसे क्या कहते हैं? पुकारना। ये किसका हक है? इसलिए कि इबादत है। और हम कलमे में कहते हैं अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। तो फिर पुकार भी किसकी होनी चाहिए? मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ, वरना तो ये इतने वसी मजमून है। कुरान ने इसे इस तरह बयान किया है कि सारी रात ही यहीं बीत जाए। इबादत की दूसरी किस्म है बदनी, जिस्मानी इबादत, जिसका ताल्लुक इंसान के जिस्म से है, बदन से है। नमाज में हाथ बांधना क्या होगा? रुकू करना, सजदा करना। बोलते जाओ। एहराम बांधना, हजर अस्वद को चूमना, बैतुल्लाह का तवाफ करना, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, मिना में जाके बैठ जाना, अरफात में खड़ा हो जाना, मुज़दलिफ़े में रात गुजारना, कौन सी इबादत होगी? शाबाश। इसका ताल्लुक किसके साथ है? ये बदनी इबादत है। चूमना इबादत हो गया। हार चूमना इबादत नहीं है जी। वो जो हमारे दोस्त कहते हैं असां मिज़ारां नूं चुम लैने आ ते तुसां आदे हो शिरके, तुसां अपने पुत्रां नूं नहीं चुमदे। ये पुत्रां दा लफ्ज़ ते मैं आख्या, वो तो कुछ और कहते हैं। ये तो मैं थोड़ा जिहा मौज़ब कीता उसमें। तुसी नहीं चुमदे तो तुम बेटे को चूम लो तो वो शिरक नहीं होता है, और हम मिज़ार को चूम लें तो वो शिरक होता है। मैंने कहा हाँ मेरे भाई, पीछे एक नजरिया है जो चूमने को इबादत बनाता है। जब हजर अस्वद को चूमा ना तो नजरिया ये था
جو رب مجھے قادر پور راما میں دیکھتا تھا وہ رب مجھے اس چومنے کو بھی دیکھ رہا ہے. میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس نظریے نے چومنے کو کیا بنا دیا؟ میرے بھائی جب بیٹے کو چومتے ہیں نا اس وقت یہ نظریہ نہیں ہوتا، اور جب بزرگوں کی چوکھٹ کو چومتے ہیں اس وقت یہ نظریہ ہوتا ہے کہ قبر والا مجھے، اور وہ خوش ہوگا تو نفع پہنچائے گا. یہ نظریہ اس چومنے کو عبادت بنا رہا ہے. جسمانی عبادت، بدنی عبادت، اس میں رکوع ہے، ہاتھ باندھنا ہے، اتحیات میں بیٹھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، حجر اسود کو چومنا ہے، طواف کرنا ہے، منا میں کھڑا ہونا ہے. یہ ساری بدنی عبادتیں ہیں. ان میں سب سے اعلی عبادت ہے سجدہ. سب سے اعلی عبادت سجدہ کر. اور یہ حق کس کا ہے؟ اللہ ہی کا. تعلیم یافتہ لوگ میرے سامنے، میں ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے تجزیے سے اتفاق کر لیں کہ تیرا تجزیہ ٹھیک ہے تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کر لیا، ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل. کوئی ضروری نہیں کہ آپ میرے تجزیے کو مانیں. آپ کہیں نہیں بندیالوی تیرا اپنا تجزیہ ہوگا، ہمارا یہ خیال نہیں. آپ کو حق حاصل ہے اختلاف کرنے کا. تجزیہ میرا یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے. بولو، یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف ہو. میرا ایک اور تجزیہ بھی، میں اکثر جلسوں میں یہ تجزیہ کرتا ہوں، نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے طبقے کو متوجہ بھی کرتا ہوں کہ وہ سمجھیں اس بات کو. جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم کیا سکھاتی ہے؟ تعلیم سکھاتی ہے تفتیش کرنا، تشخیص کرنا، جستجو کرنا، پرکھ کرنا، سوچنا، سمجھنا، تدبر، تفکر. تعلیم یہ سکھاتی ہے. میرا دوسرا تجزیہ یہ ہے کہ دین اسلام کی، جو ہمارا مذہب ہے اسلام، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. یہ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ عبادت کی کتنی قسمیں میں نے بیان کر دی. قولی، اسے پکار کہتے ہیں. بدنی، رکوع، سجدہ، قیام، اتحیات میں بیٹھنا. دونوں کے لیے ایک ہی آیت پڑھ دیتا ہوں، ایک ہی آیت سے دونوں کو ثابت کر دیتا ہوں. ان المساجد للہ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ ذرا لا تدعو پر غور کریں. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. ان المساجد للہ، مسجدیں کس کے لیے؟ مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا. لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا کرو. مسجدیں اللہ کی ہیں تو اس میں پکار کرنی ہے تو صرف کس کی پکار کرنی ہے؟ ہمارے دوست ہیں ذوالکفل، عزیز ہیں ہمارے، ان کا مکان ہو، ذوالکفل صاحب کا. ایک بندہ ان کے مکان پہ آئے، بیل پہ ہاتھ رکھے اور بیل پہ ہاتھ رکھ کے کہے محمد اسلم صاحب باہر آؤ. مکان کس کا ہے؟ ذوالکفل کا. اور وہ کس کو کہہ رہا؟ اسلم صاحب باہر آؤ. ذوالکفل باہر نکل کے کیا کہیں گے اس کو؟ اس بندے کو کیا کہیں گے؟
अकल नू हथ मार, ए मकान मेरा। खिताबत तो इसका नाम है कि खतीब बात शुरू करे और लोग समझ जाएं भी ये आखना की चाहता। खिताबत नाम इसका है। जुल्किफ्ल साहब कहेंगे एक घर मेरा, मेरे घर दे दरवाजे ते आवाज लानी ही ते मेरे ना दी ला। पता नहीं समझियो कि नहीं समझ। ये असलम दा घर नहीं है, मेरा घर है ही। मेरे घर दे दरवाजे ते आवाज लानी ही, मेरे ना दी आवाज ला। अल्लाह आखदा ए मस्जिदा मेरा घर ने, इस विच आवाज लानी ही ते मेरे ना दी लाया कर। घर होवे मेरा, घर होवे मेरा, पुकार होवे गैरुल्लाह दी। घर होवे जुल्किफ्ल दा ते आवाज़ां लगन मुहम्मद असलम दियां, जुल्किफ्ल लान देंदा। अल्लाह फरमाते नहीं मसीता मेरा घर ने, इस विच पुकार करनी है, आवाज़ लानी है तो कौली इबादत। इसी से बदनी इबादत भी साबित कर देता हूँ। ये तो कुरान है और हम कुरान के तालिब इल्म हैं। ये अल्लाह ने हमारे नसीब में किया है। पहले मैंने मसाजिद का क्या मैंने किया, मस्जिदें, मस्जिद की जमा मैंने बना ली। मस्जिदें ये अरबी ज़बान है, ये बड़ी खूबसूरत ज़बान है, ये जन्नत की ज़बान है, ये मेरे नबी की ज़बान सल्लल्लाहु। अब दूसरा माना करने लगा हूँ। दूसरा माना सजदे वाली जगह। जुल्किफ्ल साहब तो ज़रा तवज्जो ना सुन। अब मैंने मसाजिद का क्या मैंने किया, सजदे आलियां जावा जिन्ना दे उत्ते सजदा करना ना, मत्था टेकिया, हाथ रखे, गोडे रखे, पैर दे पंजे रखे, ए सजदे आलियां जावा मेरियां नी। अन्नल मसाजिदा लिल्ला। ए पतरी हमवार जमीन होवे ता मेरी, पथरेली जमीन होवे ता मेरी, रेगिस्तान होवे ता मेरी, जंगल होवे ता मेरी, नहर दी पटड़ी होवे ता मेरी। जिस जमीन ते मत्था टेकदा ना, ए जा मेरी यही, मेरी यही। निमक हलाली बन और मेरी जाते मेरा सजदा कर। जो गैरुल्लाह दा सजदा करना चाहना ना, मेरी जमीन तू बाहर निकल के कर, मेरी जमीन तू बाहर निकल के कर। अन्नल मसाजिदा लिल्लाह। मैं इसका तीसरा माना भी कर सकता हूं। अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, सजदे आले आज़ा। सजदे आले आज़ा के मत्था, नक, हाथ, गोडे, पैरां दे पंजे, ये सजदे आले आज़ा। अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, ये सजदे वाले जो आज़ा है ना, ये मैंने बनाए हैं। ए मैं बनाए नहीं, मैं बनाए नहीं। निमक हलाली बन, इन्ना आज़ा नू झुकाना ही तो मेरे अगू झुकाया कर। अन्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदू माल्लाहे। कितनी किस्में हो गई? दो। इस पर मैंने कुरान की एक आयत भी पेश कर दी। इबादत की तीसरी किस्म है माली इबादत। माली पहली कौन सी थी? कौली, फिर बदनी, तीसरी माली। ये दा ताल्लुक माल ना ले। मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। ज़कात कौन सी इबादत बनेगी? शाबाश। उशर, जरा हौले बोलो मत देवना पै जाए। उशर माली इबादत है, हक है, हक है गरीबों का, मिस्कीनों का। उस फसल में, पैदावार में, माल में, तेरे जेवर में। ज़कात माली इबादत, उशर माली इबादत, फितराना माली इबादत, सदका माली इबादत, कुर्बानी। ए थोड़े दिहाड़े मंडियां जाओगे लग पता जाएगा बे माली है कि नहीं। कुर्बानी केड़ी इबादत? माली इबादत। हज माली इबादत।
ज़कात, उशर, फितराना, सदका, खैरात, कुर्बानी, हज, माली इबादत, इत्थों ताई गल करनी सौखी है, अगली गल करनी औखी है। हम ही कर सकते हैं। नजर, शाबाश शाबाश, नजर मानना, नियाज, नजर इबादत है। नियाज, नजर भी किसके नाम की, नियाज भी किसके नाम की। कितने लोगों को इससे पहले पता था, कितने लोगों को इससे पहले पता था कि जिसको अरबी में नजर कहते हैं उसी को फारसी में नियाज कहते हैं। कितने बंदों को पता था? बस मुवैद ही रह गए हो यार। ये नहीं नजर अल्लाह, जिसको अरबी में नजर कहते हैं उसे फारसी में क्या कहते हैं? दोनों का माना एक है। वो अरबी है, ये फारसी है। हमारी फिक़्ह हनफी की जितनी किताबें, उनमें आप बहरो रायक उठाएं। हमारी फिक़्ह हनफी की मोतबर किताब है, बहरो रायक ने लिखा अन-नज़्रो इबादतुन, अन-नज़्रो इबादतुन वल इबादतु लिग़ैरिल्लाह शिरकुन सरीहुन व कुफ्रुन कबीहुन। नजर इबादत है और इबादत गैरुल्लाह की करना शिरकुन सरीहुन व कुफ्रुन कबीहुन। नजर इबादत है तो इबादत किसका हक है? मन्नत मानना, बोलो बोलो, नजर देना, नियाज देना, अपनी पैदावार में से हिस्सा निकालना किसका हक है? माली इबादत है, माली इबादत। इस पर मैं कुरान की आयत पेश करूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। इस पर मैं हदीसें पेश करूं, कर सकता हूं। इस पर मैं फ़िक़्ह हनफी के हवाले पेश करूं, ढेर लगा पड़ा है हमारी फ़िक़्ह हनफी में, लेकिन आज नहीं पेश करूंगा। आज की महफिल में इस पर मैं कुरान की आयत भी पेश नहीं करूंगा, हदीस भी पेश नहीं करूंगा, फ़िक़्ह हनफी का कोई हवाला भी आज की महफिल में नहीं दूंगा। आपसे पूछूंगा, आपसे पूछूंगा। जितने लोग यहाँ बैठे हो, खुदा के लिए अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, ये ज़मीन किसकी है? शाबाश शाबाश। ये ज़मीन किसकी है? अल्लाह की। जिन हाथों से ज़मीन में बीज डालता है, इन हाथों में कुव्वत देने वाला कौन है? ये बीज किसका है? ये बादलों को हाँक के लाने वाला कौन है? ये बारिश का बरसाने वाला कौन है? ये एक दाने को 700 दानों में बदलने वाला कौन है? जिस दरांती से काटता है उसका मादा बनाने वाला कौन है? बोरियों में बंद करता है उसका मादा बनाने वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर इस पर मैं कुरान की दलीलें पेश करूं, मैं नबी पाक के फरमान पेश करूं, मैं फ़िक़्ह हनफी के हवाले पेश करूं। इतनी बात तुझे समझ नहीं आती कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है, तो फिर ज़मीन की पैदावार में से हिस्सा भी उसी का निकालना चाहिए। इस पर दलाइल देने की क्या ज़रूरत है? इस पर दलीलें देने की क्या ज़रूरत है? बोलो जितने लोग बैठे हो, ये जानवर किसने बनाए? ये भैंस, गाय, ऊँटनी, बकरी, भेड़ किसने बनाए? अल्लाह ने। उनके आगे जो चारा डालते हो, ये चारा किसने बनाया? जिन हाथों से गुतावा करते हो, गुतावा करते हो, इन हाथों में कुव्वत किसने दी? बोलो 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 मेरे साथ जरा। फिर वो चारा जानवर के मैदे में पहुंचा। जब मैदे में आया तो रब ने मैदे में एक मशीनरी लगाई, उस मशीनरी ने चारे पे काम करना शुरू किया। कुछ का गोबर बनाया, वो नीचे बैठ गया, असल ग़िज़ा ऊपर आ गई। वो जो असल ग़िज़ा ऊपर आई थी उसे अल्लाह ने मैदे से धक्का मारा जिगर की तरफ, असल ग़िज़ा जिगर में आ गई। जिगर में फिर एक मशीनरी लगाई, उसने असल ग़िज़ा पे काम करना शुरू किया। कुछ का खून बनाया, वो सप्लाई कर दिया दिल को। कुछ का दूध बनाया, वो सप्लाई कर दिया थनों को। कुरान बोला मिन बैन फरसिन वदमिन। जब ग़िज़ा मैदे में थी,
ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب وہ جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلید، ایک طرف گوبر پلید تھا ایک طرف خون پلید تھا، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، کہو تو صحیح یار، ذرا زور سے بولو، لبنن خالصا۔ اس پر میں قرآن کی آیتیں پڑھوں، اس پر میں نبی پاک کے فرمان پڑھوں، اس پر میں فقہ حنفی کی دلیلیں دیتا پھروں کہ یہ دودھ پھر تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ اس پر دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا کھائیے اسی کا کھائیے، اگر دینے والا وہی ہے تو بطور نظر و نیاز اس دودھ کو تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ لبنن خالصا، لبنن، اللہ نے فرمایا تو نازک مزاج ہے نا، تیرا مزاج بڑا نازک ہے نا، گوبر کا ایک قطرہ آ جاتا تیری طبیعت خراب ہو جاتی، تو سارے دودھ کو بہا دیتا، میں تیری نازک طبیعت دا خیال کیتا تے دودھ وچ گوبر دا قطرہ نہیں آن دیتا، جنہیں دودھ وچ میں گوبر دا قطرہ نہیں آن دیتا، تو بھی میری عبادت شرک علی پلیتی شامل نہ کیتا کر، میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری عبادت خالص کیا کر، فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا، مخلصاً کا کیا میں نے خالص، فَعْبُدِ اللَّهَ، پس عبادت کر کس کی؟ تو عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ کیا بھائی زور سے بولو یا؟ عبادت کی پہلی قسم کیا ہے؟ قولی، یہ جو ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں، ہماری تقریر لوگوں کو حفظ ہو جاتی، لوگ کچھ لے کر اٹھتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ عبادت کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی عبادت کیا ہے؟ دوسری، تیسری۔ اب تھوڑا سا آپ کا میں ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں، آپ بولتے چلے جائیں گے، مجھے پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کتنا سمجھیں۔ نماز میں عبادت کی کتنی قسمیں؟ دو، کون کون سی؟ قولی اور سبحانک اللہم، یہ قولی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ قولی ہے، ہاتھ باندھنا بدنی، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات میں بیٹھنا، قیام، یہ بدنی ہے۔ نماز میں دو قسم کی باتیں ہیں، قولی اور بدنی، اور قربانی میں، شاباش بولو، قربانی میں مالی، قربانی میں مالی۔ پھر کبھی آیا تو میں اس پر گفتگو کروں گا۔ حج جو ہے نا، حج، یہ حج کا موسم ہے، لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ یہ جو نبی پاک نے اسلام کے 5 رکن گنے، 5 رکن گنے، اس میں پہلا کیا ہے؟ کلمہ، دوسرا کیا ہے؟ نماز، تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ، چوتھا کیا ہے؟ روزہ، پانچواں کیا ہے؟ حج کو سب سے آخر میں ذکر ہے، 5ویں نمبر پہ، سب سے آخر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بھئی حج ہر بندے تے فرض نہیں، اس لیے اس کو آخر میں ذکر کر دی۔ زکوٰۃ کو بھی ذرا نماز کے بعد ذکر کی۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حج کی جو فضیلت ہے، عظمت ہے نا، ثواب ہے نا، بدلہ ہے نا، اجر ہے نا، وہ سارے ارکان سے زیادہ ہے۔ نماز کا اتنا اجر نہیں، روزے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، جتنا اجر حج کا ہے۔
میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، راجع کا یومن ولدت امہ، وہ اپنے گھر اس حالت میں لوٹتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دی ہے۔ اللہ بڑا اجر۔ ان الحج یادم ما کان قبلہ، حج پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اجر بڑا ہے، حج کا اجر بڑا ہے۔ میرے خیال میں کبھی آیا تو اس کی تفصیل کروں گا، میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں عبادت کی تینوں قسمیں اللہ نے جمع کر دی۔ اس میں مالی عبادت بھی، اس میں بدنی بھی ہے اور بدنی بھی چنگی، اس میں قولی بھی ہے۔ یہاں احرام باندھا، شروع اللہ نے کہا، شروع ہو گیا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے دربار میں آ رہا ہے، میرے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے، پھر ایک وعدہ کر، میرے دربار میں آنا چاہتا ہے پھر ایک وعدہ کر، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک، یہ پہلے وعدہ کروائے۔ حج میں تینوں قسم کی عبادتیں، اور قربانی میں ایک عبادت ہے مالی، اور نماز میں کتنی ہیں؟ دو، قولی اور بدنی۔ قولی اور بدنی نماز میں ہو گئی، اور مالی کس میں ہو گئی؟ قربانی میں۔ اور کل عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ تین۔ اب مانا کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے پیغمبر نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، یعنی قولی عبادت بھی کر تو رب کے لیے، بدنی عبادت بھی کر تو رب کے لیے، وانحر اور قربانی یعنی مالی عبادت بھی کر تو رب کے لیے۔ میرے پیغمبر عبادت کی تینوں قسمیں کرنی ہیں تو صرف میرے لیے کرنی ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ دو چیزوں کا مطالبہ اللہ نے کیا، یہ دو چیزیں مجھے دے دے، نماز بھی میرے لیے، قربانی بھی میرے لیے، بدلے میں دو انعام لے لے۔ ایک انعام کا ذکر پہلی آیت میں کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور ایک کا ذکر آخری آیت میں کیا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا ادھار رہ گیا۔ ان دونوں آیتوں کو پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اغفر ذنوبنا، بیماروں کے لیے دعا کر لیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔